السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ علم میراث کے سبق نمبر 11 سے میں مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا بھی یہی ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور عافیت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے احوال الزوج، میاں کے حالات پڑھیں گے۔ چونکہ میاں کو اللہ پاک نے بھی مقدم فرمایا ہے اپنی کلام پاک میں کہ الرجال قوامون علی النساء، تو یہاں پر بھی مصنف صاحب نے میاں کے حالات کو مقدم لائے۔ تو سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں، عبارت پڑھنے کے بعد پھر ترجمہ کریں گے۔ ترجمے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالی حق اور ثواب جس طرح ہے اس کی تشریح ہمیں نصیب فرمائے، اس کی ترتیب پر انشاءاللہ چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 7 ہے، مکتبہ رحمانیہ ہے، مکتبہ بشرا کے حوالے سے آپ چیک کریں۔ باب جو ہے وہ باب معرفت الفروج و مستحق ہاں ہے، اتنا اندازہ تو آپ کو بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ فصل فی النساء سے 2-3 سطر پہلے، چونکہ ذوی الفروج کا بحث چل رہی ہے اور ذوی الفروج کے چند شرکاء اور پارٹیسپینٹس جو ہے وہ ان کے حالات مکمل ہو چکے ہیں، ان کے حالات ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ آج جو حالات پڑھیں گے وہ ہے زوج کے حالات۔ تو سب سے پہلے عبارت وَأَمَّا لِلزَّوْجِ فَحَالَتَانِ النِّصْفُ عِنْدَ عَدْمِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْإِبْنِ وَإِنْ سَفُلَ والربع مع الولد أو ولد الابن وإن سفل۔ یہ حالات زوج کے عبارت کا تعبیر۔ ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ وَأَمَّا لِلزَّوْجِ، ارچہ زوج کے لیے، فحالتانی، پس 2 حالتیں ہیں۔ النصف، ایک حالت جو ہے وہ نصف ملے گا زوج کو، عند عدم الولدی، جب میت کا، دیکھو عند عدم الولدی آپ کیوں کرے، یہ الولد پر جو الف لام ہے اس الف لام کو مضاف الیہ کا عوض سمجھے کہ یہاں الولد کے بعد ایک مضاف الیہ ہے، اس مضاف الیہ کو حذف کر کے اس مضاف الیہ کی عوض الولد پر الف لام لایا۔ اصل عبارت یوں آپ بنا سکتے ہیں، دیکھیں بنا سکتے ہیں تاکہ زیادہ آسان ہو عبارت۔ عند عدم ولد المیت، اس طرح آپ کہیں، اور آگے آپ کہیں وولد الابن، اصل میں یوں کہیں وولد ابن المیت، کہ زوج کو نصف اس وقت ملے گا جب زوجہ جو آج انتقال کر گئی ہے اس زوج محترمہ کی اولاد نہ ہو۔ زوجے کی اولاد، دیکھو زوج کی بات نہیں ہو رہی، ممکن ہے اس زوجے کی اس سے پہلے کہیں اور شادی ہوئی ہو، وہاں سے طلاق ہوئی ہو، وہاں سے بیوہ بنی ہو، یا وہاں سے زوج مفقود ہوا ہو، تو ان حالتوں میں پھر اس عورت نے، اس زوجہ نے دوسری شادی کر کے اس دوسرے زوج کے نکاح میں انتقال کر گئی، تو اب وہی بات چل رہی ہے۔ عند عدم الولد کا مطلب یہ ہے کہ اس میت کا اولاد نہ ہو، وولد الابن، یا اس میت کے بیٹے کا اولاد نہ ہو جو کہ نسبی رشتہ ہے، جیسے ماقبل میں بھی آپ سمجھ چکے ہیں۔ وَإِن سَفُل، یا وَإِن سَفَل، یا اس سے بھی نیچے، یعنی بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کی بیٹی کیوں نہ ہو، یا بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا کیوں نہ ہو،
یہ سارے اگر مفقود ہو اور معدوم ہو تو پھر زوج کو نصف ملے گا ایک صورت، اور اگر ان میں سے کوئی ایک ہو تو اس وقت پھر زوج کو ربع مال ملے گا۔ نصف مال ملے گا مطلب یہ ہے کہ 100 میں سے 50 ملے گا، اور ربع مال ملے گا مطلب 100 میں سے 25 ملے گا۔ اور دوبارہ نصف مال کا مطلب یہ ہے کہ مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک حصہ زوج کا، اور ربع مال کا مطلب یہ ہے کہ مال کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، جو چوتھائی حصہ ہے وہ زوج کو ملے گا۔ لیکن نصف اس وقت جب اولاد نہ ہو اگرچہ وہ نچلے تک ہو، اور ربع اس وقت جب اولاد موجود ہو اگرچہ وہ اولاد بہت ہی نیچے کیوں نہ ہو، مطلب میت کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا ہو، بیٹے کی بیٹے کی بیٹی ہو، تو اس طرح ہو تو پھر بھی زوج کو ربع ملے گا۔ یہ تو عبارت اور عبارت میں چند نکات۔ اب عبارت کا مفہوم سمجھے اور اس کی کوشش کیجئے کہ ہمیں جلد از جلد اور آسانی سے سمجھ آ جائے۔ زوج کی ٹوٹل 2 حالتیں ہیں، اور دونوں حالتوں میں زوج کو مال ملے گا ہی ملے گا۔ نمبر 1، پہلی حالت میں نصف مال ملے گا، اور دوسری حالت میں ربع مال ملے گا۔ پہلی حالت یہ ہے کہ مثال کے طور پر مرنے والا مر گیا، چونکہ احوال الزوج ہے تو ہم کہیں گے مرنے والی مر گئی اور اس نے اپنے زوج کو تو چھوڑا ہی ہے۔ اب آگے ہم سوال کریں گے کہ مرنے والی زوجہ کی اولاد، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، میت کے قریب ہو یا میت سے بعید ہو، قلیلاً کان او کثیراً، وہ اولاد کم ہو یا زیادہ ہو، اور یہ اولاد چاہے اسی شوہر سے ہو جو آج زندہ ہے میراث کی انتظار میں ہے، یا کسی اور شوہر سے ہو اس میت کا اولاد، اگر نہ اس شوہر سے اور نہ اس گزشتہ شوہر سے اس میت زوجہ کا اولاد ہے تو اس صورت میں اس موجودہ اور زندہ زوج کے ترکے میں اور حصے میں نصف مال ملے گا۔ یہ ہوا پہلی حالت۔ اگر اولاد نہیں ہے اس میت کی، نہ اس موجودہ شوہر سے نہ اس سے پہلے جہاں سے یہ متعلقہ ہوئی تھی، یا اس کا زوج انتقال کر گئے تھی، اور یا اس کا زوج مفقود ہوا تھا، ان تمام صورتوں میں اس عورت کا وہاں سے بھی کوئی اولاد نہیں ہے، اور اس موجودہ زوج سے بھی جس کی نکاح میں یہ انتقال کر گئی ہے، کسی کی طرف سے بھی ان کی اولاد نہیں ہے، تو پھر زوج کو نصف مال ملے گا اس زوجہ کے ترکہ سے۔ والربع مع الولد او ولد الابن وان سفل، اور دوسری حالت یہ ہے کہ اگر مرنے والے کی اولاد موجود ہے، یعنی اس زوجہ کی، چاہے وہ اولاد اسی موجودہ زوج سے ہو جو آج زندہ ہے جس کی ہم احوال پڑھ رہے ہیں، یا اس زوج سے تو نہ ہو وہ اولاد بلکہ اس گزشتہ زوج سے ہو جہاں اس کی نہ بن پائی اور طلاق ہوئی، یا وہ انتقال کر گیا، یا وہ مفقود ہوا، یا کوئی اور ایسا مسئلہ جس کی وجہ سے اس عورت کو وہاں سے یا طلاق ملی یا کوئی اور مسئلہ بنا، وہاں سے ان کو فارغ کر دیا، یہ آئی اس دوسرے زوج سے شادی کرنے۔ تو اگر وہاں سے اولاد ہو یا یہاں سے ہو یا دونوں سے ہو، اگر اولاد موجود ہو تو پھر اس زوجہ کے ترکے سے، اس کے چھوڑے ہوئے جائیداد سے اس عورت کے موجودہ شوہر کو ربع ملے گا، یعنی ٹوٹل جائیداد کا چوتھائی حصہ ملے گا۔ ٹوٹل جائیداد کے 4 حصے بنا کر چوتھائی حصہ زوج صاحب کو ملے گا۔ یہ دونوں حالتیں ہو گئی اور اس کی تفصیل ہو گئی۔ اس کی ایک اور نقطہ کہو یا تعلیق کہو، وہ یہ ہے کہ ذوی الفروض میں سے ایک ہے زوج اور ایک ہے زوجہ۔ یہ وہ ذوی الفروض ہے جن پر کبھی بھی حجب حرمان واقع نہیں ہوتا، مطلب یہ ہے کہ ان پر کبھی بھی میراث سے محروم ہونے کی حالت واقع نہیں ہوتی، ہر حال میں ان کو مال ملتا ہے۔ جیسے آج زوج کو نصف بھی ملا اگر اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہے تو ربع ملا،
اور اسی طرح زوجے کی حالت ہے وہ آ رہے ہیں. تو بس صرف یہ فائدہ یاد رکھے کہ ذوی الفروز میں سے زوج اور زوجہ یعنی زوجین یہ ایک ایسے ذوی الفروز ہے کہ جس پر کبھی بھی حجب یعنی معنی حاجب اور حرمان محروم ہونا یہ کبھی بھی ان پر واقع نہیں ہوتا. یہ دونوں حالتوں میں ان کو مال ملتا ہی ملتا ہے. یہ احوال الزوج ہو گئے. آج دل چاہتا ہے کہ زوجے کی حالات بھی ہو جائیں تاکہ سفر تھوڑا تیز ہو، چونکہ سبق اور کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق بن چکا ہے. تقریباً 2 ہفتے قریب ہونے ہیں اور 2 ہفتے مکمل ہو رہے ہیں، تو اس لیے آج زوجے کی حالات بھی پڑھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی النساء. اما للزوجات فحالتان الربع للواحدة فصاعدة عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل سفل والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفل سفل. مصنف صاحب فرماتے ہیں فصل فی النساء، چونکہ ذوی الفروز میں سے جو 4 مرد تھے ان کو مصنف صاحب نے پہلے بیان فرمایا، اور باقی 8 جو عورتیں تھیں ذوی الفروز میں سے میت کے لیے، ان ذوی الفروز میں سے مصنف صاحب اب شروع فرما رہے ہیں. فرماتے فصل فی النساء، یہ فصل ان عورتوں کے بیان میں ہے جو ذوی الفروز بن رہی ہے. ان میں سب سے پہلے مصنف صاحب بیان فرما رہے ہیں اما للزوجات، ہر 6 بیویوں کے لیے، ایک نہیں بلکہ بیویوں کے لیے، فحالتان ان کے لیے 2 حالت ہے. الربع، ایک تو ربع مال ملے گا، مال کا چوتھائی حصہ، للواحدہ اگر وہ ایک ہو، فصاعدتن یا اس میاں نے، اس زوج نے جو آج انتقال کر گیا ہے اس نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہو تو ان کے لیے بھی یہی ربع والا حال ہے. یہ کس وقت ان کو ربع ملے گا زوجہ کو؟ عند عدم الولد، جب میت کا، یاد رکھنا یہ عند عدم الولد کا مطلب یہ ہے کہ جب میت کا اولاد نہ ہو، او ولد الابن یا میت کے بیٹے کی اولاد نہ ہو، وہ انصفل اگرچہ یہ سلسلہ نیچے تک چلے. تو زوجہ کو اگر اولاد میت کا نہ ہو تو پھر زوجہ کو ربع مال ملے گا میت اور زوج کے ترکے سے. پہلی حالت. وثمن مع الولد او ولد الابن وان سفل سفل، اور اسی زوجے کو یا زوجات کو ثمن مال ملے گا جب میت کا اولاد موجود ہو یا میت کے اولاد کا اولاد موجود ہو. وان سفل اگرچہ یہ سلسلہ نیچے چلے، یعنی میت کے اولاد کے اولاد کے اولاد کے اولاد، خواہ پھر وہ مؤنث ہو یا مذکر ہو، جب نسب انہی کا ہو، اسی میت کا. تو یہ 2 حالتیں ہو گئی زوجے کی. اب اس میں کچھ تفصیل آپ سماعت فرمائیں. تفصیل یہ ہے کہ زوجے کی بھی 2 حالتیں ہیں جیسے کہ زوج کی تھی، اور یہ دونوں حالتیں مال لینے کی ہے. اس میں کوئی ایک ایسی حالت بھی نہیں ہے کہ جس میں زوجہ جو ہے وہ مال سے محروم بنے گی، کوئی اور اس کے لیے مانع اور حاجب بنے گا، نہیں، بلکہ دونوں حالتیں مال لینے کی ہے. پہلی حالت یہ ہے کہ مرنے والا مر گیا یعنی زوج، اب اس نے تو اپنے زوجہ یا زوجات کو تو چھوڑا ہی ہے. مصنف صاحب نے یہاں زوجات لائے، اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہمارے ہاں جو ہے یعنی مصنف صاحب کے وقت میں معمول جو ہے وہ زوجات کی تھی، اور سلسلہ بھی یہی چل پڑا ہے. اور مصنف صاحب نے اپنی کتاب میں اس کو رقم تراز کر کے ہمیں بھی بتلایا کہ آپ لوگ صرف یاد رکھ لیں ان باتوں کو. تو خیر، اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور چلتے ہیں، دونوں حالتوں میں سے پہلی حالت ربع کی ہے. اب ربع کی حالت کیسی بنے گی؟ مرنے والا مر گیا اور اس مرنے والے نے اپنی زوجہ کو یا زوجات کو تو چھوڑا ہی ہے، کیونکہ انہی کے حالات پڑیں گے تو ان کو زندہ تصور کیا جائے گا. اب آگے ہم سوال کریں گے کہ اس مرنے والے میت کی اولاد، خواہ وہ مذکر اولاد ہو یا مؤنث اولاد ہو، اس کی بیٹیاں ہوں، خواہ وہ اولاد اس کا قریب ہو یعنی اپنا بیٹا ہو، یا بعیداً بعید ہو یعنی اس کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا یا بیٹی ہو، قلیلاً خواہ اس کا بیٹا ایک ہو یا اس کے اولاد، او کثیراً یا زیادہ ہو. تو ہر صورت میں اگر ان میں سے
اولاد موجود ہے یا نہیں. اور یہ اولاد یاد رکھنا، یہ اولاد جو آج ہم میت اور زوج کے لیے ثابت کر رہے ہیں پہلی صورت میں، وہ اولاد چاہے اسی بیوی سے ہو جس کی آج ہم حالات بیان کر رہے ہیں، یا جو ذوی الفروز بن رہی ہے اسی بیوی سے ہو اس میت کے اولاد، یا کسی اور بیوی سے ہو. یعنی میت نے 3-4 شادیاں کی ہے، اب ان میں سے ایک یا 2 یا 3 وہ انتقال کر گئی ہے، ان کا اولاد موجود ہے، صرف ایک ہی باقی ہے جس کو آج ہم نے زندہ تصور کر کے اس کے لیے حالات بیان کر رہے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ اس میت کا اسی عورت سے، اسی زوجہ سے اولاد ہے یا کسی اور زوجہ سے ہے. جو اس عورت سے اولاد نہیں ہے، کسی اور عورت سے ہے، یعنی کسی اور زوجہ سے ہے، تو وہ اولاد بھی میت کا اولاد تصور کر کے وہ عورت کے حصے پر فرق پڑتا ہے اس اولاد سے. تو اگر میت کی موجودہ تفصیل کے مطابق، یعنی اسی بیوی سے یا کسی اور بیوی سے اگر اولاد نہیں ہے، تو پھر اس وقت عورت کو، یعنی اس میت کی زوجے کو، مال کے ٹوٹل حصوں میں سے 4 حصے بنا کر ان 4 حصوں میں سے ایک حصہ جو ہے، چوتھائی حصہ، وہ زوجے کو ملے گا. یہ عبارت کا پہلا حصہ کہ اموال الزوجات اور بیویوں کے لیے فحالتان 2 حالتیں ہیں، الربع للواحدہ، اور چوتھائی حصہ ہے 4 حصوں میں سے فصاعدتن، یا واحدہ سے زیادہ ہو، یعنی ایک نہ بلکہ 4 ہی کیوں نہ ہو، عند عدم الولد. لیکن یہ چوتھائی کب ملے گا ان کو؟ عدم الولد، جب میت کی اولاد نہ ہو. اب یوں کہو عند عدم ولد المیت، تو اس میں زیادہ سہولت اور تفہیم اس میں زیادہ ہے. او ولد الابن، یا میت کے اولاد کا اولاد نہ ہو. وَإِن سفل، اگرچہ یہ سلسلہ نیچے چلے، تو اس وقت زوجہ کو ربع مال ملے گا میت اور زوج کے ترکے سے. دوسری صورت یہ ہے کہ مرنے والے کے اولاد موجود ہو، چاہے وہ اسی موجودہ ذوی الفروز بنی ہوئی زوجہ سے ہو یا اس کے علاوہ کسی اور زوجہ سے ہو، کسی سے بھی اولاد موجود ہو، تو پھر اس وقت زوجہ کو جو ہے ٹوٹل مال کے 8 حصے بنا کر ان میں سے 8واں حصہ جو ہے وہ زوجہ کو دیا جائے گا اولاد کی موجودگی کی وجہ سے. مصنف صاحب نے لکھا ہے وثمن، اور 8واں حصہ ملے گا زوجہ کو مع الولد، اے مع ولد المیت، میت کے اولاد کی موجودگی میں، جب وہ زندہ ہو، اگر وہ خود اولاد اس کا نہ ہو، یعنی بیٹا بیٹی نہ ہو، او ولد الابن، تو میت کا پوتا ہو، وہ بھی اس عورت کے لیے 4 حصوں میں سے 8 تک لے جانے والے بن جاتے ہیں. یعنی پھر اگر وہ زندہ ہو تو پھر زوجہ کو ربع مال نہیں بلکہ ثمن مال ملے گا. وَإِن سفل، اگرچہ یہ میت کا اولاد نچلے سلسلے سے کیوں نہ ہو. یہ زوج اور زوجہ کے حالات ہو گئے. آپ محنت کیجئے، کوشش کیجئے، اس کو بار بار سنیے، اور اس کی جو مسائل ہے اس کو میں انشاءاللہ ہر ایک کی میت کے، اگر میت زوجہ ہو تو زوج کی 2 مسئلے، جس میں ایک کو نصف اور ایک کو ربع، اور جب زوج میت ہو تو زوجہ کے 2 حالات ہیں، ایک ثمن ہے ایک ربع ہے. ان چاروں کے میں مسئلے حل کر کے وائٹ بورڈ پر وہ انشاءاللہ میں تصویر آپ کو سبق کے ساتھ سینڈ کر دیتا ہوں. آپ ایسے کریں، آپ اس مسئلے کو ایک بار دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، پھر اس کو محفوظ کیجئے اپنے حافظے میں، پھر اس کے بعد اس پر مشق کیجئے. مشق یہ کہ آپ فرضی مسئلہ بنا کر اس میں زوج بھی لائے، اب بھی لائے، اب الاب بھی لائے، اخ لام اخت لام بھی لائے، وہ سارے لے آئے، پھر اس کے بعد آپ سوچ لگائے کہ یار اس کو میں کون سا حصہ دوں اور اس کا بنتا کیا ہے. اور اس طرح جب آپ مشق کریں گے تو اس طرح آپ میں جستجو بڑھے گی، شوق بڑھے گا، اور پھر جب آپ کو کوئی مسئلہ نہ آئے گا تو نہ آنا یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ میں طلب زیادہ ہے. تو بس یہ طلب اپنے اندر پیدا کیجئے اور اس فن کو حاصل کیجئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو صفحہ نمبر 1 ہی میں بیان ہوا تھا، جو مقدمے میں بیان ہوا تھا، کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فرائض سیکھ لو اور لوگوں کو سکھاؤ، فإنها نصف العلم، اس لیے کہ یہ علم فرائض جو ہے وہ آدھا علم ہے. تو یہ آدھے علم کو آپ کوشش کیجئے کہ بہت مختصر وقت میں، بہت مختصر الفاظ میں اور
بہت بہترین موسم میں آپ اس کو یاد کیجئے تاکہ نصف علم ہمیں زیادہ آسانی سے سمجھ آئے۔ فی الحال اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں اگر رہی زندگی۔ السلام علیکم۔